عظمت خاموش صاحب میرے بھائی جن کا نام سن کے میں نے فیس بک پہ ہی پوسٹ دیکھی اور میں نے خود رابطہ کیا. میں نے ابھی آپ کو زحمت ہی نہیں دی کہ آپ مجھ سے رابطہ کرتے، ضرور کرتے. اور میں نے نظر سے رابطہ کیا، میرا بھائی ہے چھوٹا. میں نے ان سے کہا کہ یہ وہ کام ہے جس کے لیے، یہ وہ چیز آپ بنانے جا رہے ہیں جس کے لیے میں بڑے عرصے سے انتظار کر رہی تھی. اور میرے لیے انتہائی خوش نصیبی کہ میں آج یہاں پر موجود ہوں، اور اتنا بڑا قدم میں اس تنظیم کو جو آج بننے جا رہی ہے، تنظیم کہوں گی، یونین ہے، جو بھی ہے، لیکن میں اس کو بڑا ایک اس کا مستقبل دیکھ رہی ہوں، ایک برائٹ مستقبل دیکھ رہی ہوں، بڑا روشن انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں انتہائی ذمہ دار اور دانشور لوگ، اور اس جو ادب کی دنیا کے منجھے ہوئے لوگ یہاں پر موجود ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کا قیام بہت عرصے پہلے آنا چاہیے تھا وجود میں. اور انتہائی بد نصیبی کی بات کہ جیسے میرے بزرگوں نے بھی کہا، میرے بھائیوں نے کہا کہ اس ضمن میں چیزیں ہوتی رہیں، لوگ قدم اٹھاتے رہے، لیکن وہی انفرادی سطح کے اوپر نفسا نفسی کا جو عالم چل رہا ہے، اور جس طرح ہر فیلڈ کے اندر یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ نفسا نفسی کا عالم ہے، انسان اپنی ذات کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکل رہا. لیکن ادب کی دنیا میں مجھے حیرت ہوتی ہے، جیسے کہ عامر نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ڈائریکٹ ان کا اللہ سے جو ہے وہ ایک غم کا رشتہ، ایک دانش کا رشتہ. میں یہ بڑی واسٹ چیز ہے، بڑی وسیع چیز ہے ادب. اور ادب کے اندر تو بڑے بڑے نام گزرے ہیں، اور ہمارے جو بزرگ اولیاء اور صوفی شاعر لوگ، انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں، لیکن ان سب کا جو پیغام تھا وہ محبت اور اتحاد تھا. اس کے اوپر ہی آج سب سے زیادہ روشنی بھی ڈالی گئی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز جو امن اور اتحاد جو ہے، اور تیسری چیز میں اس میں شامل کروں گی، دراصل ان دونوں چیزوں کا جو نچوڑ نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے نکل کے دوسرے کے لیے سوچیں. اپنے آپ کی نفی بے شک نہ کریں. ٹھیک ہے، پیٹ ہر ایک کو لگا ہے، ہر ایک کے بچے ہیں، ہر ایک کا گھر ہے. فیض صاحب نے کہا تھا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے، تو آپ نے بھی فرمایا. اس لحاظ سے میں چونکہ ایک شاعرہ ہوں، چھوٹی سی شاعرہ ہوں، لیکن یہ کہ بچپن سے لکھتی ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی. ایک بات تھی، آج میں خاص طور پر یہاں موجود ہوں. کس لیے موجود ہوں میں اس کی تمہید باندھ رہی ہوں، وہ بتانا ضروری ہے. میں نے سوچا تھا کہ میں رائٹرز کے لیے کام کروں گی، اور میں جب بھی سیاست میں آؤں گی میں اسپورٹس اینڈ کلچر میں آؤں گی. اور میں زندگی میں پہلی بار سیاست میں آئی. مجھے بڑے زندگی کے موقع دیے، بہت موقع دیے، لیکن میں نہیں آئی کبھی، کیونکہ سیاست اور ادب دو ایک، میں سمجھتی ہوں زمین آسمان ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں، مجھے دنیا کہتی ہے کہ کہاں گل نسرین، کہاں سیاست. میں نے کہا میں یہاں کر کے دکھاؤں گی. الحمدللہ میں اسپورٹس اینڈ کلچر میں آئی. جب میرا پہلا اجلاس ہوا آج سے 3 ماہ پہلے، اس کے اندر اسپورٹس اینڈ کلچر کے جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اسپورٹس اینڈ کلچر کے اوپر فلاں بات. پھر اس کے بعد ہمارے چیئرمین اٹھ کے سب لوگوں نے روشنی ڈالی. تو مجھے انہوں نے کہا آپ بولے. میں نے کہا مجھے بعد میں بلائیے گا، میں نے پہلے نہیں، مجھے سب سے اینڈ میں بلائیں، صدر سے پہلے مجھے بلا لیں. یہ نہ دیکھیں کہ میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوں، نہیں بیٹھی ہوں. اس وقت میں نے وہاں سوال اٹھایا کہ اسپورٹس اینڈ کلچر کی بات ہوتی ہے تو کلچر کہاں ہے؟ اس میں تو اسپورٹس ہی اسپورٹس ہوتا ہے. جہاں دیکھو اسپورٹس کی بات آتی ہے، کلچر کدھر ہے؟ وہاں پھر امیجیٹلی میری وہ اسپیکر بھی کھول دیے گئے میری ہیڈ آفس میں اسلام آباد میں. میری وہ تقریر سنائی گئی. اس وقت یہ فیصلہ ہوا الحمدللہ کہ کلچر کا ڈپارٹمنٹ الگ کر دیا گیا. اس وقت پاکستان میں صرف ملتان کے اندر ایک واحد میں صدر بیٹھی ہوں اسپورٹس کی، کیونکہ باقی ساری تنظیمیں ڈیزالو ہو گئی ہیں. تو ابھی باقی شہروں کی نوبت نہیں آئی کہ وہاں پہ عہدیداریاں کی جاتی. کلچر کا ڈپارٹمنٹ تو الگ ہوا تھا اور مجھے فوری طور پہ صدر بھی نامزد کیا گیا. باقی شہروں کی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ تنظیمیں تحلیل ہو گئی. لیکن اسپورٹس اینڈ کلچر کی واحد ایک یہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کو تحلیل نہیں کیا گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی ایک اسپورٹس سے وہ کھلاڑی ہیں. اور بہرحال اس کے اندر میری بات چیت چلی ہے.
میں نے اس کے اندر کچھ کام کیا ہے اور الحمدللہ اعلیٰ قیادت تک میں یہ جو آج کی ساری کارروائی ہے میں اس کی کاپی حاصل کروں گی، یہ میں اعلیٰ قیادت تک پہنچاؤں گی، اور اس ہماری آج کے جتنے بھی ممبران ہیں یا اس تنظیم کی جتنی بھی باڈی ہوگی، ان سب کا میں اجلاس، ایک اجلاس میں بلاؤں گی، اسپورٹس اینڈ کلچر کے آفس میں بلاؤں گی، اور وہاں پر میں اپنے اسپورٹس کی اعلیٰ قیادت کو، اسپورٹس اینڈ کلچر کی اعلیٰ قیادت کو بلاؤں گی، تاکہ ہمارے جو مطالبات ہیں ڈائریکٹلی حکومت تک پہنچ سکیں۔ اور چونکہ میں بھی ایک شاعرہ ہوں، ایک رائٹر ہوں، نثر نگار بھی ہوں، تو میں سوچتی ہوں کہ کتاب لکھنے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ جو کتاب آج اتنی مہنگی ہو گئی ہے، مامون طاہر راہنہ صاحب آپ کے بھی بیوی بچے ہیں، میں اس پہ بحث نہیں کروں گی کہ کتنے پیسے لگ گئے، ان پیسوں سے آپ نے بھی اپنا گھر چلانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ پبلشر ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، کاغذ بہت مہنگا ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے جس بھی طریقے سے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم درجہ بندی کے ساتھ چلتے ہیں، ادب کے اندر بھی کتاب پہلے تو شعر لکھنا ہے مجھے، ابھی آپ نے ظفر صاحب آپ نے بتایا کہ کاغذ چن کے بھی وہ لکھا جاتا ہے کلام، تو یقین کیجئے کہ میرا دل ہل گیا اس بات کے اوپر، اور جو لوگ جو شاعر اپنے اندر ظاہر بڑا ہمدرد مند لوگ ہوتے ہیں، ہم تو سنتے ہیں، ہم صرف سنتے نہیں ہوتے، ہمارے دل کے اندر بھی کچھ آنکھیں اور کان ہوتے ہیں، ہمارے تو دل کے اندر جا کے چیزیں اثر کرتی ہے۔ مجھے بے انتہا دکھ ہوا، یہ کنڈیشن جب میرے ملک کی ہوگی، پاکستان کی، تو میں تو نہیں سمجھتی، میں سمجھتی ہوں میں منہ کے اوپر جا کے میں دھڑلے سے کہوں گی کہ یہ آپ کی تو گورنمنٹ فیل ہے۔ جو ایک شاعر جو کہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، دیکھیں میں سمجھتی ہوں، اور یہ بات کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، جو لکھاری ہوتے ہیں، وہ اس معاشرے کی تشکیل میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں، وہ معاشرتی ویلیوز کو، ان قدروں کو ترتیب دیتے ہیں، سوسائٹی آگے بڑھتی ہے، اخلاقیات کے لحاظ سے سوسائٹی ترقی کرتی ہے، لیکن ہم لوگ جو معاشرے کے محروم لوگ، ادبی جو لوگ ہیں، ہم سوائے چند ایک کو چھوڑ کے جو کہ امیر لوگ ہیں یا جو گھر سے کھاتے پیتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے ایسی شاعرات کو دیکھا، وہ کلام جمع کر کر کے وہ مر گئی، ان کی کتابیں نہیں چھپی، ایسے شاعر لوگ جن کی کتابیں نہیں چھپی۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ قدم ہے، ہم سب آج یہاں پر عہد کریں گے کہ ہم میں سے کوئی بھی منافقت، غداری اور پیچھے ہٹنا، بیک فٹ پہ نہیں جانا، اور اپنی ذات کو بعد میں رکھیں، پہلے دوسرے کے لیے سوچیں، کیونکہ جب ہم دوسرے کے لیے سوچتے ہیں، یہ باتیں تو ساری ہمیں پڑھائی جا چکی ہیں، ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے والدین نے، ہمیں سوسائٹی نے، سب نے، ہمارے اساتذہ نے، سب نے بتایا، جب ہم اپنی ذات کو پیچھے کر کے دوسرے کے لیے سوچتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ سوچ رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے دینا ہے۔ تو اس وجہ کر کے میں یہی سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی جب ہم کوئی بھی یونین ہم بنانے جا رہے ہیں، تو پہلی چیز یہی ہے کہ ہم اس کے اوپر جم کے کھڑے ہو جائیں۔ جو مستقل مزاجی ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی چیزوں کو، قائد اعظم کی آپ نے پاکستان کی مثال دی، تو اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، قائد اعظم کے لیے اتنی مشکلات آئی، مسلمانوں کے لیے کتنی مشکلات آئی، لیکن وہ فرم رہے، ڈٹے رہے، ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے وہ منزل دے دیتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس یونین کو بہت آگے جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے اس میں جو بھی کردار مجھے ادا کرنا پڑا، انشاءاللہ میں ہراول دستے میں کھڑی ہوں، اور ہر طریقے سے، ہر ایک طریقے سے، جس بھی طریقے سے آپ کہیں گے کہ اس میں، جیسے کہ میرے بھائی نے کہا کہ کوئی بھی چیز جب تک اس کی فنڈ ریزنگ نہیں ہوتی یا بجٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی ایسوسیشن، اس کے اندر کسی بھی طرح کی جو بھی چیزیں ہوں گی، ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں گے، میں اس کی ابتدا بھی کروں گی انشاءاللہ تعالی، اور گورنمنٹ سے میرا جو ارادہ تو ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ سب کی شمولیت سے، آپ سب کے تعاون سے ہم گورنمنٹ سے ایسی چیزیں لیں گے کہ ہم مشاعرے کر رہے ہیں یا کتابیں، جیسے کہ ابھی کہا کہ ہماری یونین کے تحت یہ کتابیں ہونی چاہیے۔ اب دوسری بات تھی کہ وہ جو الاؤنس ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے، جو شورا کے لیے ہوتا ہے، ہم اس کی بات اٹھائیں گے۔ جو آلریڈی چیزیں ہو چکی ہیں وہ کہاں جا رہی ہیں، لیکن ہم اس کے اندر ترامیم بھی کریں گے، اضافے کریں گے ہم
کہ ہمیں منتھلی کم از کم ایک شاعر یا شاعرہ کو اتنا منتھلی دینا چاہیے گورنمنٹ کو. جو بھی ادیب لوگ ہیں، رائٹر ہیں، چاہے وہ نثر نگار ہے، افسانہ نگار ہے، یعنی کہ کسی بھی طرح کے رائٹر ہیں، تو ان کے لیے ان کے حقوق یہ ہونے چاہیے. خالی باتیں نہیں ہوتی ہیں. میں چونکہ پریکٹیکلی اس میں کر رہی ہوں، پہلے بھی بہت چیزیں میں اس کے اندر کر چکی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کا جو میں سمجھوں گی، اگر ہم فوری اس کی جیسے ہی ہماری باڈی ترتیب ہوتی ہے، اس کا ایک اجلاس ہمارا اسپورٹس اینڈ کمپلیکس کے آفس میں، ہمارا آفس ہے ادھر میں اپنے سینئرز کی قیادت میں اور آپ لوگوں کی صدارت میں یہ اجلاس وہاں پہ کروں، اور تاکہ ہم وہاں اپنے مطالبات پیش کریں اور اس کے بعد حلف برداری کی جو ترتیب ہو. بہت شکریہ. اور چند اشعار میرا بیٹا مجھے باہر لینے آیا ہوا ہے، تو کیونکہ اتنے خوبصورت اشعار سنے، اب مجھے مجال تو نہیں ہے کہ میں اپنا سنا لوں. یہ ذرا میرا کلام دوبارہ ایک میں نہیں، اس کو کاٹ کے دوبارہ بنا لیں. ویسے تو میں ہر زبان میں لکھتی ہوں، اردو، انگریزی، پنجابی اور سرائکی سب میں لکھتی ہوں، لیکن وقت کی تنگی ہے تو چند اشعار اردو غزل میں. وحشت عشق کو صحرا میں گلابوں سے سجا، وحشت عشق کو صحرا میں گلابوں سے سجا، نیت شوق کو خواہش کے سرابوں میں گھما، نیت شوق کو خواہش کے سرابوں میں گھما. اور شعر ہے کہ اپنی بیزاری کو اس شہر کی حد تک ہی تو رکھ، اپنی بیزاری کو اس شہر کی حد تک ہی تو رکھ، اپنی محرومی کے بدلے میں فصیلیں نہ گرا، اپنی محرومی کے بدلے میں فصیلیں نہ گرا. اور نفرت و بغض کے کانٹوں سے شجر اگتے نہیں، نفرت و بغض کے کانٹوں سے شجر اگتے نہیں، کھیتیاں پیار کی ان مہکی بہاروں میں اگا، کھیتیاں پیار کی ان مہکی بہاروں میں اگا. اور کون اب وصل کی راحت کا تماشا دیکھے، کون اب وصل کی راحت کا تماشا دیکھے، نہ مجھے ہجر کی لذت کے خیالوں سے جگا، نہ مجھے ہجر کی لذت کے خیالوں سے جگا. اور یوسف مصر کو بکنے میں قباحت تو نہ تھی، یوسف مصر کو بکنے میں قباحت تو نہ تھی. اب خریدار بھی قیمت میں زلیخا سا تلا، قیمت میں زلیخا سا تلا. اور غزل کا ابھی مقطع نہیں ہوا، اڑ گئی ہوں، جہاں ذہن رک جاتا ہے پھر رک جاتا ہے. بہت شکریہ آپ سب کی سماعتوں کا. اس کے ساتھ ہی میں اجازت بھی چاہتی ہوں. ایک میری نا بہت ہی بری بات ہے، میرے اندر جو ہے نا وہ کمی ہے، مجھے زبانی یاد نہیں ہوتی چونکہ میں پنجابی میں تھوڑا سا سنا دیتی ہوں. شہروں کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے. پنجابی کی آپ نے فرمائش کی ہے، اب پھر بدلیں، اب اسی میں لمبی ہو جاتی ہے. ٹھگ ٹھگ کھیسے بھر بھر بندیا کھاندا ہے مٹھیائی، ٹھگ ٹھگ کھیسے بھر بھر بندیا کھاندا ہے مٹھیائی، تو کملا کی جانے تینوں ساڑوے کھٹیائی، تو کملا کی جانے تینوں ساڑوے کھٹیائی. اور جھوٹاں والی کرتی پا کے اندر باہر لکوندا ہے، جھوٹاں والی کرتی پا کے اندر باہر لکوندا ہے، کالے کرتوتاں دے اولے نہیں لکدی کجیائی، کالے کرتوتاں دے اولے نہیں لکدی کجیائی. اور مکر فریباں کر کر پائی عزت جیڑی جھوٹی، مکر فریباں کر کر پائی عزت جیڑی جھوٹی، شاہ ہنیرا کج نہیں سکدا اندر دی بریائی، شاہ ہنیرا کج نہیں سکدا اندر دی بریائی. اور اندر اودا لشکاں مارے من وچ کھوٹ نہ جس دے، اندر اودا لشکاں مارے من وچ کھوٹ نہ جس دے، کالی صورت وچ بھی دسدی حق سچ دی چٹیائی، کالی صورت وچ بھی دسدی حق سچ دی چٹیائی. اور اپنے پنڈے دوزخ پائی جگ وچ ظلم کما کے، اپنے پنڈے دوزخ پائی جگ وچ ظلم کما کے،
ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮਾਈ, ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਵੇ ਬੰਦਿਆ ਰੂਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖਮਾਈ। और शेर है कि सब कुछ बीबा, तवज्जो चाहूंगी, सब कुछ बीबा लिख दे मोडे बैठे नेक कबूतर, सब कुछ बीबा लिख दे मोडे बैठे नेक कबूतर। हशर दे आड़े वेख रजिस्टर अख तेरी खसियाई, हशर दे आड़े वेख रजिस्टर अख तेरी खसियाई। और जात है सच्ची मेरे रब दी की दसां मैं गुल जी, जात है सच्ची मेरे रब दी की दसां मैं गुल जी। अरशां फरशां ताई हुंदी बस उसदी वडियाई, अरशां फरशां ताई हुंदी बस उसदी वडियाई।